اس کے بعد اس پورے اس انتخاب کو مرتب کرنے میں کیا کیا دشواریاں پیش آئیں، اس کی اشاعت تک لانے کے لیے کیا کاوشیں ہوئیں، درخواست کروں گا صاحب کتاب محترم انور سعید صدیقی صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحان کلب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس میری کاوش کی پذیرائی کے لیے یہ تقریب منعقد کی۔ اس کتاب کا خیال تو بہت عرصے سے تھا، اور خاص طور پہ خیال یہ تھا کہ ہمارے ہاں نعت تو بہت پڑھی گئی ہے، اور ریڈیو سے، ٹیلی ویژن سے، اور میلاد کی محفلوں میں اور سیرت کے جلسوں میں نعت پڑھی جاتی ہے۔ بلکہ اسمبلی کے اندر بھی یہ بات طے ہوئی کہ پہلے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی اور اس کے بعد پھر نعت شریف تمام صوبائی اسمبلیوں میں اور سینٹ اور پڑھی جاتی۔ تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں حمد کا ایک مجموعہ مرتب کروں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حمد ہو پھر ذکر مصطفیٰ خدا کا ذکر ہو اور پھر وہ نہ ہو، تو یہ دونوں چیزیں، اور یہ کوشش میں نے کوئی 2 سال پہلے شروع کی تھی۔ کتاب لکھنا شاید آسان ہے، لیکن کسی کتاب کو مرتب کرنا یہ آسان کام نہیں۔ بظاہر آسان ہے کہ آپ دوسروں کی چیزیں لیں اور ان کو نوٹ کر لیں، لیکن آڈیو ریکارڈنگ سن کر اور پھر اس کو تحریر میں لانا یہ بہت ہی، اور خاص طور پہ ریڈیو کی جو نعتیں بعض گلوکاروں نے، مشہور گلوکاروں نے گائی ہیں، جیسے مہدی حسن اور نسیمہ شاہین وغیرہ، ان کی یہ لفظ چبانے کی بڑے گلوکاروں میں عادت ہوتی ہے۔ سید سلیمان ندوی کی میں نے اس میں ایک نعت شامل کی ہے، جن کے بارے میں شاید کم ہی لوگ جانتے ہوں کہ وہ شاعری بھی کیا کرتے تھے۔ وہ ایسی ان کی نعت ہے، اتنی مشکل ہے، اس کو میں نے کم سے کم 10-15 مرتبہ خود سنا، سلو کر کے سنا، 2-4 اور پڑھے لکھے لوگوں سے کہا کہ بھائی یہ سن کے مجھے آپ بتائیں کہ یہ اس میں یہ جو لفظ ہے یہ کیا ہے۔ ارادہ یہی تھا کہ ایسی چیزیں شامل کی جائیں جو مقبول و معروف تو تمام لوگ جانتے ہیں اور سنتے ہیں، لیکن ایسی نعتیں اور ایسی حمد اس میں جمع کی جائیں جو کم سنی گئی ہیں، سنی تو گئی ہیں، ریکارڈ بھی ہوئی ہیں، لیکن کم شائع ہوئی ہیں یا کم نشر ہوئی ہیں، یا عام طور پہ سیرت کی محفلوں میں، محفل میلاد میں یا ریڈیو ٹیلی ویژن سے وہ عام طور پہ نشر نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے کچھ چیزیں مجھے اس میں، آپ حیران ہوں گے کہ وسیع شاہ ایک اینکر ہیں اور جدید شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، نوجوان بھی ہیں۔ وسیع شاہ نے ایک حمد کہی ہے، میں صرف اس کے آپ کو 2-4 شعر سناتا ہوں۔ بے قراری میں صدا دے میں تیری سن لوں گا، رو کے بس ہاتھ اٹھا دے میں تیری سن لوں گا، گر ندامت سے تیری کھل نہیں پاتی ہے زباں، تو فقط ہونٹ ہلا دے میں تیری سن لوں گا۔ اتنا مایوس نہ ہو، اتنا بھی بے بس نہیں تو، اتنا مایوس نہ ہو، اتنا بھی بے بس نہیں تو، دل میں ایک حشر اٹھا دے میں تیری سن لوں۔ اور ہے کہ میرے پیارے سے بہت پیار ہے، مانا تجھ کو، میرے پیارے سے بہت پیار ہے، مانا تجھ کو، واسطہ اس کا دلا دے میں تیری سن لوں۔ تو ایسے شعراء کا کلام میں نے زیادہ کوشش کی ہے کہ جن کے بارے میں عام طور پہ یہ تاثر نہیں ہے کہ وہ حمد اور نعت کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے نام عطا محمد تبسم صاحب نے لے دیے ہیں، لیکن میں اگر آپ کو ان میں سے شاید 2-4 نام اور میں بتانا چاہوں کہ حسن نثار، ساغر صدیقی، احمد فراز، بقیہ اعجاز رحمانی صاحب، ماہر القادری صاحب، مولانا احمد رضا خان بریلوی، ان سب لوگوں کی تو مشہور ہیں، لیکن یہ حضرات ایسے ہیں کہ ان کی کاوشیں اور یہ بھی بڑے پائے کی ہیں۔ جوش ملیح آبادی نے جو نعت کہی ہے وہ اپنے انقلابی اسٹائل کی نعت ہے،
وہ آپ اس میں اگر دیکھیں گے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اس میں وہی جس طریقے سے وہ گرجدار، وہ نعت بھی اس طرح کی ان کی. تو ایسے کوشش یہ تھی کہ کچھ نادر چیزیں جمع کی جائیں. نعت گو حضرات جو بھی ہمارے یہاں رہے ہیں عام طور پر انہوں نے 3-4 طرح کی نعتیں ہم کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے، مناجات جو ہیں کہ اور اپنے مسائل اور اپنی مشکلات وہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے پھر اس سے درخواست کی جاتی ہے معاف کرے، ہم پہ رحم کرے، کرم کرے. نعت بھی جو ہیں وہ 4-5 اقسام میں آپ ان کو بانٹ سکتے ہیں. جو ہمارے یہاں مروجہ نعتیں ہیں وہ وہی ہیں جس میں حضور کی ولادت پاک، حضور کے حلیہ مبارک، حضور کے خصائل، معراج کا ذکر، یہ اس طرح کی یہ آپ کو اکثریت جو آپ کو نعتوں کی ملے گی وہ یہی ہے. دوسرے شعراء وہ ہیں جنہوں نے حضور کے پیغام پر، وہ کس لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کس لیے مبعوث کیا تھا، ان کا جو پیغام ہے اس پر زیادہ فوکس کیا ہے، اس پر اس طرح کی چیزیں بھی اس میں موجود ہیں. ایک اور تیسری قسم کی نعتیں وہ ہیں جو لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ہم حرمین شریفین جائیں، ہمیں حج کی سعادت نصیب ہو، ہمیں عمرے کا موقع ملے، تو وہ اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ سارے لوگ چلے گئے میں رہا جاتا ہوں، وہ مشہور وہ ہے. تو اس طرح کی نعتیں بھی ہیں. کچھ نعتیں وہ ہیں کہ وہاں پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں اب ہم یہیں بس اللہ تعالیٰ ہمیں یہیں پر بلا لے اپنے گھر اور ہم یہیں بس جائیں اور یہیں رہ جائیں. ایک اور رجحان جو شاید کم لوگوں کے سامنے آیا ہے، اب کچھ ٹیلی ویژن وغیرہ کے اوپر وہ چیزیں آئی ہیں، وہ یہ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت ایسی بنائی ہوتی کہ ہم 1500 سال پہلے کے دور میں پیدا ہوئے ہوتے اور ہم وہیں ہوتے جہاں حضور پاک تھے، تو پھر کیا ہوتا. اس میں حسن نثار ہیں، اس میں ابرار الحق ہیں، اس میں شمیم جاوید ہیں، مولانا طاہر القادری، ان کی بھی اس میں ایک اس طرح کی چیز موجود ہے. ابرار الحق نے تو اس طرح کا منظر کھینچا ہے کہ میں موجود ہوں زمانے میں اور حضور کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، اور مجھے صحابہ کرام جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھائی تم ایسے کرو ایسے کرو، وہاں یہ مت بولنا، زور سے مت بولنا، اس طرح بولنا. یہ خواب کی ایک کیفیت اس نے بیان کی ہے. اس طرح کی چیزیں میں نے اس میں کوشش کی ہے کہ جمع کی جائیں. شاید اس سے بقیہ جو ہمارے معروف شعراء ہیں ان کی چیزیں بھی اس میں ہیں. اب مولانا احمد رضا خان بریلوی کی جو نعتیہ شاعری ہے کون سے انکار کر سکتا ہے، بہت ہی اعلیٰ پائی کی شاعری ہے ان کی. لیکن اس میں کچھ اس بات کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ مختلف شعراء کا ایک کمپیریزن، آپ اس میں کہیں لکھا ہوا تو یہ نہیں ہے، لیکن جب آپ دو شاعروں کی شاعری کو آپس میں، اور اگر وہ قریب میں ہی درج ہیں آگے پیچھے درج ہیں، تو مثلاً مفتی اپنا مولانا شفیع گوڑوی صاحب نے حضور کی ولادت کے بارے میں جو کہا ہے کہ وہ سو جا رحمت عالم، یہ جبریل علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ وہ لوری دے رہے ہیں. اس کے برابر میں ماہر القادری کی ظہور قدسی، سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، حضور کی آمد کا جو انہوں نے منظر کھینچا ہے. تو اس میں پڑھنے والوں کو تھوڑا سا یہ اندازہ بھی ہوگا کہ مختلف شاعروں نے کس طرح کی شاعری کی ہے. تو بہرحال یہ ایک بہت ہی یعنی ہے میرے لحاظ سے تو یہ کاوش کوشش میں نے جو بھی کی ہے حقیر سے میری کوشش ہے، لیکن بہرحال ایک بہت بڑا کام ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ یہ کام مکمل ہو گیا. اچھا ترتیب اس میں اس طرح سے نہیں ہے کہ ایک شاعر کی 4 چیزیں ہیں تو وہ چاروں چیزیں ایک جگہ، کیونکہ ان چاروں میں بھی ایک فرق ہے. ایک بہت ہی اعلیٰ پائی کی چیز ہے، پھر ایک اس سے ذرا، تو یہ مختلف صفحات میں پھیلی ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مولانا ماہر القادری کی ساری نعتیں ایک ہی جگہ جمع ہوں یا ان کی حمد ایک جگہ جمع ہوں، مختلف صفحات میں. اسی طرح سے اور شعراء کی. صحافی حضرات کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ صحافت کرتے ہیں اور خبریں بناتے ہیں، لیکن
ہمارے بعض صحافی بہت ہی اچھے شاعر رہے ہیں. ریڈیو پاکستان میں تو بے شمار ایسے لوگ تھے جن کے جوہر اس وقت نہیں کھلے. بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے بہت اچھی شاعری کی. کوشش یہ کی ہے کہ کچھ نادر چیزیں اس میں جمع کر دی جائیں اور تاکہ ایک پورا وسیع منظر لوگوں کے سامنے آ جائے. تو یہ ایک کوشش تھی. اب آپ حضرات اس کو دیکھیں گے اور بہت شکریہ آپ حضرات یہاں تشریف لائے. بہت شکریہ انور سعید صاحب, بہت اچھی کوشش ہے. اللہ تعالیٰ کوشش یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا تسلسل قائم رہے. آخر میں آخری خطاب اور صدارتی خطاب محترم پروفیسر سلیم مغل صاحب کا. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں بتا دوں کہ انور سعید صدیقی صاحب کا نام جو ہے وہ ماشاءاللہ ادب اور صحافت خاص طور پہ ان دو ایریاز میں بہت معتبر حوالہ ہے ان کا نام اور ان کا بڑا کام ہے. اور اب اس وقت جب میں ان کی گفتگو سن رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا بینگ اے پروڈیوسر, ٹیلی ویژن پروڈیوسر, چونکہ میں ٹی وی پہ رہا کافی عرصہ, کہ اللہ نے ان کو جو وہ مردانہ وجاہت والی جو آواز کی کوالٹی دی ہے نا, شاید انہوں نے اس کا صحیح فائدہ اٹھایا نہیں تو ہم ان کی وائس اوور میں پتہ نہیں کتنی چیزیں اس وقت سن رہے ہوتے ہیں. بہت بیس میں اور بہت اچھی آواز ہے ان کی. یہ بھی ایک کوالٹی ہے. اور دوسری بات یہ, انور سعید صاحب کی جو کتاب آپ نے مرتب کی, آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے, اتنا بڑا کام کر دیا ہے. اور اس میں ایک اہم ترین بات تو یہ ہے کہ اس میں آپ کی محبت بول رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جتنی نعتیں ہیں, یہ سلام ہیں, تو یہ دراصل محبت ہی کے مختلف پیرائے ہیں جس سے ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کے نہ صحیح, لیکن ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ میں اب بہت بلیو کرنے لگا ہوں کہ ریفرنس بکس بننی چاہیے. میرے گھر بھی میری چھوٹی سی لائبریری ہے. کوئی دوست یا رشتہ دار آئے اور کتاب مانگے تو میں کہتا ہوں کون سی کتاب ہے. اگر یہ وہ کتاب ہے جس کی گفتگو میں, ڈسکشن میں, لکھنے میں مجھے ضرورت پڑ سکتی ہے تو میں اس کو ریفرنس بک کہتا ہوں. ان کو معذرت کر لیتا ہوں, یہ نہیں جائے گی. اور ہاں, یہ ناول ہے لے جاؤ, یہ کہانیاں لے جاؤ, کچھ بھی کرتا ہوں. تو یہ ایک بہترین ریفرنس ہے نعت کے حوالے سے. یہ ہمیشہ ہمارے پاس موجود رہے گا اور مجھے یقین ہے کہ اس کی ضرورت پیش آتی رہے گی. میں آپ کو اتنی خوبصورت کاوش پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کتاب کو آپ کے لیے زیادہ راہ بھی بنا دے اور اس کو بڑے اجر کا باعث بھی بنا دے. آپ نے بہت اچھا کام کیا. اب میں آپ سے کچھ بڑی دلچسپ باتیں کر رہا ہوں. میں جب پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا, پہلے تو یہ بتا دوں کہ میرا تعلق سندھ کا ایک قصبہ ہے عمرکوٹ, اور عمرکوٹ کے پاس ایک جگہ ہے کنڈری. یہ کنڈری وہ چھوٹا سا شہر یا بڑا سا گاؤں ہے جہاں ربوہ کے بعد سب سے زیادہ قادیانی یہیں رہتے ہیں. تو میرے ٹیچر جو تھے وہ قادیانی تھے, اور میں نے جب نعت پڑھنے کے اس مقابلے میں حصہ لینا چاہا تو پہلی نعت انہوں نے مجھے جو لکھ کر دی وہ تھی, چلو دوڑو مسلمانوں شراب احمدی پی لو. وہ پورا وہی تھاٹس اور وہ انہی لائنوں پہ انہوں نے لکھی تھی, اور میں نے یہ پڑھی اور میں نے فرسٹ پرائز جن کیا. سوچے. اب بات یہ ہے, میرا خیال ہے کہ ہمیں, ایک تو ہم بچے تھے, ایک تو بڑے ہونے کے بعد کچھ آگہی آئی, اور ختم نبوت کی تحریک جو ہے اس نے بھی ہمیں بہت آگہی دی. پھر ہم سمجھے کہ نہیں, یہ معاملہ فرقے والا نہیں ہے, یہ معاملہ تو بہت زیادہ کچھ اور ہے. پہلی نعت میں نے 8ویں جماعت میں کہی, نونہال میں شائع ہوئی. اس کو ٹیچر نے جب اصلاح اپنے ٹیچر سے کروائی تو انہوں نے اس کو تھوڑا مشکل کر دیا اصلاح کے چکر میں. لیکن مجھے آج بھی خوشی ہوتی ہے اس نعت کو کبھی دوستوں کو دکھاتے ہوئے, اس پرانے شمارے کو, کہ پیش خدمت آپ کے ہے نونہالوں کا سلام, ہو قبول ہے شاہ بطحا خرد سالوں کا سلام, اور کاش اڑ کر پہنچ جائے گلشن طیبہ کی سمت, اور ہم بیابان محبت کے غزالوں کا سلام. تو یہ ایک نعت ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں نے بھی ایک نعت اس طرح سے کہی. ٹھیک, ایک دوسری بات شروع کرنے لگا ہوں. ظاہر ہے کہ اگر ہمارا تعلق اپنے نبی سے, اپنے پیغمبر سے, اپنے رسول سے, اپنے ہادی برحق سے محبت کے ساتھ نہیں ہے تو پھر تعلق ہے ہی نہیں. لیکن یہ ہم جو یہاں کے لوگ ہیں نا, انڈیا پاکستان کے,
ہم اس تعلق کے اظہار میں کبھی کبھی شرک کی حدوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور یہ پورا ایک موضوع ہے وہ نعتیں جس میں شعراء نے شرک کو چھوا ہے. بہت تکلیف دہ بات ہے. ایک دفعہ ڈاکٹر ابوالخیر کشفی صاحب اور میں ہم گئے میں اس گھر کا فرد تھا کشفی صاحب کے، میرے دوست جانتے ہیں. تو ایک دفعہ گرو مندر پہ ایک دکان ہے کوئی میوزک، وہاں کشفی صاحب نے گاڑی رکوائی اور ہم اندر گئے، اور انہوں نے کوئی نعتوں ہی کی بات کی کہ کوئی نعت کی کیسٹس ہیں، کس کی ہیں، معلومات لیں. تو دکاندار کہنے لگا سر وہ والی نعت لے جانا وہ جو اس ٹون پہ ہے، چپ چپ کھڑے ہو ضرور کوئی بات ہے، پہلی ملاقات ہے اس پہ. پھر اس نے انڈیا کے 5-6 گانوں پر بنی ہوئی نعتیں بتائیں. تو کشفی صاحب کو بھی اچھا نہیں لگا، بڑا وہ افسردہ سے ہو گئے، کہیں گے دیکھو کیا ہو رہا ہے یہ ہمارے یہاں. ایسے بہت سے لوگوں نے بعض اشعار کی نشاندہی کی ہے. اچھا اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میری ایک آبزرویشن ہے، اگر میں غلطی پہ ہوں تو مجھے معاف کر دیجیے گا، کہ ہم حضور سے جذباتی وابستگی تو بہت رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن شعوری وابستگی میں کہیں مسئلہ ہے ہمارے ساتھ. اور مجھے یہ بات کتنی اچھی لگتی ہے کہ جب ختم نبوت کی تحریک چلی تو میرا خیال ہے کیسر بھائی کے ساتھ اور عطا محمد تبسم کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ، میں ان لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے نہ صرف دن رات طول و عرض میں اس خطے کے، ہم سندھ میں پنجاب میں کئی جگہوں پہ گئے اور ہم نے اپنا حصہ ڈالا اس میں، بلکہ مجھے قادیانوں نے مجھ پر فائرنگ کی، مجھے 9 گولیاں لگیں، پھر میں 3 مہینے جیل میں بھی رہا، اور اس ہر تکلیف کو میں اپنے لیے سعادت سمجھتا رہا. اور اسی زمانے میں عطا نے ایک نعت کہہ لیں، کیا نظم کہیں گے ہم، جو بھی ختم نبوت کے حوالے سے کہی تھی، وہ میں دوستوں کو سنایا کرتا تھا. اب ان کو دیکھ کے مجھے یاد آ گئی کہ ہم نے جھوٹے نبی کو نہ مانا نبی، حاکم وقت کی مصلحت توڑ کر ہم نے نعرہ لگایا ببانگ دہل خاتم الانبیاء مصطفیٰ مصطفیٰ، رہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ. اور پاپ جولوں ہمیں جب لے جایا گیا پھر تو شور سلاسل سے زندہ ہلے، اس کھنک سے بھی آتی رہی یہ صدا، خاتم الانبیاء مصطفیٰ مصطفیٰ، رہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ. اور رات کو چاند کی چاندنی زرد تھی اور ہم سلاخوں کو تھامے یہ سوچا کیے، جو بھی ساتھی جہاں ہے وہ دے گا صدا، خاتم الانبیاء مصطفیٰ مصطفیٰ وما علینا الا البلاغ.